السلام علیکم عمار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، ایک بات عام طور پہ کی جاتی ہے حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس طرح ایک جملہ مشہور ہے کہ حضرت حسین نے شہادت دے کر اسلام کو بچا لیا۔ اور اسی ضمن میں بتا دیجیے گا، یہ جو صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور ہمیں حدیثوں میں تو یہ فرق مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیوں فرق کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک مفہوم میں تو درست ہے، ایسا تو نہیں ہے جیسے ہمارا ہاں مثال کے طور پر ایک بہت ہی غالی شیعہ نیریٹو ہے کہ اسلام گویا اپنی کلیت میں منہدم تھا یا شریعت بالکل پامال ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ شکل تو نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ روایتیں درست ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی شخصیت میں اس مرحلے پر یزید کی شخصیت میں کچھ خرابیاں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ جو پورا ایک معاشرہ ہے، ایک نظام ہے، قضاء کے معاملات ہیں، لوگوں کے ہاں عبادات کے معاملات ہیں، وہ تو ظاہر ہے جہاد ہو رہا تھا، باقی سارے اعمال ہو رہے تھے۔ تو ایسا کوئی خطرہ کہ اسلام ڈوب رہا تھا اور اگر سیدنا حسین کی شہادت نہ ہوتی تو وہ نہ بچ، تو یہ صورت تو نہیں ہے۔ لیکن ایک مفہوم میں آ، جو ان کا بھی محرک تھا، یعنی جو ان کا جو دینی محرک تھا اقدام کا، وہ اصل میں تو یہی تھا نا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ اقتدار کا معاملہ وہ شورا کے اصول سے ہٹ کر وہ اب استبداد یا تغلب کی طرف چلا گیا۔ یعنی یہ قریش میں شورا کے اصول پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کس کو خلیفہ بننا ہے، لیکن وہ چلا گیا بنو امیہ میں۔ تو یہ پہلا قدم ہے، اور اسی سے آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق آ، جابر حکومتوں کا اور استبدادی حکومتوں کا اور ظالم حکومتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہونا تھا۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں تو سیدنا حسین کی محرک جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ایک موقع مل رہا ہے، کوفہ کے لوگ اگر تائید کر رہے ہیں، تو میں یہ جو تبدیلی ہونا شروع ہوئی ہے، اس طرف جانا ہوا ہے، عمل شروع ہوا ہے، اس کو میں اگر روک سکوں اور علی منہاج النبوہ جو خلافت کا طریقہ ہے اس کو بحال کرنے کی ایک کوشش کر سکوں، تو یہ اس پہلو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو ایک آ، غلط رخ پر معاملہ چلنا شروع ہوا تھا، اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، اور ہو سکتا ہے اگر وہ ان کا اقدام کامیاب ہو جاتا اور وہ شرائعت کے اصول پر ہی خلافت کے معاملے کو اس کا کوئی نظم بنانے میں کامیاب ہو جاتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے سیاسی نظام میں جو ایک بڑی خرابی در آئی، شاید اس کی اصلاح کی کوئی شکل نکل آتی۔ باقی جو علیہ السلام یا یہ تو دعائیہ کلمات ہیں، اس میں شریعت میں نہ دین نے کوئی ہمیں تجویز کیے ہیں نہ کوئی ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کو اللہ کی طرف سے ایک مغفرت کا پروانہ دیا ہے، اس لیے عام طور پر صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن علیہم السلام، علیہ السلام، یہ تعبیریں بھی السلام علیکم کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں، تو آپ ان حضرات کے لیے، صحابہ کے لیے بھی آپ کہنا چاہیں تو اس پہ کوئی مفہوم کے لحاظ سے یا شریعت کی روح سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ اسی ضمن میں استاد محترم جناب غامدی صاحب کی جو ایک جملہ بھی ان کا ایک وائرل گیا تھا کہ حضرت معاویہ نے یزید کو تعینات کر کے امت پہ احسان کیا تھا، تو اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ دیکھیے، اگر اس کے وہ سارے، اب ساری گفتگو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو اس کا اجمالی خلاصہ میرے سامنے وہ یہ ہے کہ استحکام، سیاسی استحکام کے تسلسل کے لیے شکل یہی رہ گئی تھی، شرائعت کے اصول پر تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھنا یا استحکام قائم رہنا یہ عملاً ممکن نہیں رہا تھا یا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس سیاق میں ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کہی ہو، یعنی
میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی وہ تجزیہ تاریخی طور پر 100% درست ہے نہیں، لیکن جملہ جو ان کا ہے وہ اس سیاق میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک طرف انتشار اور بدنظمی کا آپشن ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ کم سے کم کیسے استحکام قائم رہے، تو اس سیاق میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس نیت سے کہ یزید کو اگر میں بنا دوں تو کم سے کم ایک استحکام پیدا ہو جائے گا، اس سیاق میں یہ جملہ درست ہے۔ تاکہ تاریخی طور پر دوسرے آپشنز تھے یا نہیں تھے، یا وہ دوسرا نظام شرائیت والا وہ ممکن تھا یا نہیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک تاریخی تجزیے کا موضوع ہے۔